ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ پھر دوسری چیز، ایک ایسا ایجوکیشن جہاں پرسنل فیلنگز، پرسنل تھاٹس اور لائف ایکسپیرینسز، اس کی شیئرنگ بالکل جیسے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹلی تو پرسنل فیلنگ اور پرسنل تھاٹ اور پرسنل لائف ایکسپیرینس آ سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، اس کی کوئی اسپیس نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کو کبھی کوئی ایسی ایجوکیشن ملی جس میں آپ نے کہا کہ میری فیلنگز اور تھاٹس اور لائف ایکسپیرینسز؟ اچھا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ کوئی بالکل بیکار سی چیز ہے؟ کیا بالکل بیکار سی چیز ہے؟ 14 سال سے کم عمر کے بچے نے اپنی زندگی میں دیکھا کیا ہے، اس کے اپنے ایکسپیرینس کیا ہیں، اس کی آبزرویشنز کیا ہیں؟ یہ بالکل فضول اور فالتو سی چیز ہے۔ اگر میں قرآن پڑھاتا ہوں اور وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز میرے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، آپ کے خیال میں جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں یہ بالکل بیکار، فالتو، فضول چیز ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اپنے دل کی بات کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ اپنے اوریجنل کویسچنز پوچھتے ہوں گے یا نہیں پوچھتے ہوں گے؟ اپنی لائف کے ایشوز ڈسکس کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم نے کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ چاہے فزکس کی ایجوکیشن ہو، چاہے لینگویج کی ایجوکیشن ہو، چاہے شاعری کی تعلیم ہو، چاہے حدیث کی تعلیم ہو، یہ جو 3 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پرسنل فیلنگز، پرسنل تھاٹس اور پرسنل لائف ایکسپیرینسز، دونوں کے اینڈ سے شیئر کرنے کے امکان موجود رہنے چاہیے۔ فرام مینٹور ٹو مینٹی، فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ، آپ اپنے کریں، آپ والدہ ہیں، والد ہیں، استاد ہیں، آپ اپنی چیزیں شیئر کریں، بچہ اپنی چیزیں شیئر کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو ایک چیز جو میں نے پہلا پوائنٹ کہا، تفصیلی تعارف، دوسرا پوائنٹ تفصیلی شیئرنگ، تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر کسی بچے کو سننے، سمجھنے اور غور سے دیکھنے اور جس طرح کا وہ ہے اور جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنے کی آپ دیکھیے اسپرٹ ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اس کو سنیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرسٹ 14 ایئرز آف لائف میں آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو یہ موقع ملا کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ بولیں، اور آپ کی بات کے اوپر دوسرا یہ نہیں کہے کہ بھائی جلدی سے بولو، چپ کرو، پڑھو گے بھی یا بولتے رہو گے، باتیں ہی کرو گے یا کچھ پڑھو گے، جیسے ایز اف ٹاکنگ از سم تھنگ اینٹی ایجوکیشنل۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیچرل لرننگ میں باتیں کرنا، کھیلنا اور گھومنا یہ خالص تعلیمی کام ہے، یہ کوئی برے کام نہیں ہے، یہ غیر تعلیمی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور بات، اس ایجوکیشن سسٹم میں ایک اور چیز جو نیچرل لرننگ سسٹم کے اگینسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارا کانٹینٹ تھوڑا تھوڑا چکھ لو۔ بہت سارے سبجیکٹس ہیں اور ہر سبجیکٹ کے اندر بہت سارا کانٹینٹ ہے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا چکھ لو۔ کسی کی بھی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسا کوشش کرنا، اور اگر تمہارا دل چاہے تو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم خود تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ ایک ہی ٹاپک کی ڈیپتھ میں اتر جائیں۔ تو ہمیں اگر فزکس پڑھانی ہے تو اس کے بہت سارے کانسیپٹس پڑھانے ہیں، لینگویج پڑھانی ہے تو بہت ساری چیزیں پڑھانی ہیں، میتھمیٹکس پڑھانی ہے، سائنس پڑھانی ہے تو بہت سارے ٹاپکس پڑھانے ہیں، حدیث پڑھانی ہے تو بہت ساری احادیث پڑھانی ہیں۔ 2 چیزوں کی ڈیپتھ میں اترنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ ریفلیکٹ کرنا، اس کے ساتھ 2-4 مہینے گزارنا، اس کا امکان صرف نیچرل لرننگ میں ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو گھوڑے کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بچہ گدھے میں انٹرسٹڈ ہے، تو مطلب ایک تو یہ رفٹ ہے۔ پھر کسی طرح سے چلیں وہ گھوڑے میں انٹرسٹڈ ہو گیا، تو اب اس نے کہا چلیں میں اب گھوڑے میں انٹرسٹ لیتا ہوں، تو پتہ لگے گا کہ کلاس 6 میں صرف گھوڑے کی دم ہے اور وہ پورے گھوڑے میں انٹرسٹڈ تھا، تو آپ نے کہا نہیں، اور وہ بچے نے کہا مجھے گھوڑے کی ٹانگ اور گھوڑے کا منہ اور گھوڑے کے بال، تو آپ نے کہا نہیں، یہ اگلے سال، تو اگلے سال گھوڑے کی ٹانگیں ہیں، اور اس سے اگلے سال گھوڑے کا سر ہے، اور اس سے اگلے سال گھوڑے کا پیٹ ہے، تو پورا گھوڑا تو کبھی بھی نہیں ملے گا، ہر سال گھوڑے کا کوئی حصہ ملے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چلڈرن ور اوریجنلی انٹرسٹڈ ان گدھا، ایجوکیشن سسٹم وانٹڈ them ٹو ٹیک انٹرسٹ ان گھوڑا، اور گھوڑے کے اندر ایکچولی جب بچہ ریڈی ہوا کہ چلو یار گھوڑا ہی دیکھ لیتا ہوں، تو آپ نے کہا نہیں، صرف دم پہ اکتفا کرو، دم ہی ملے گی اس سال۔ آپ سوچئے یہ کیا عجیب چیز ہے
کیا عجیب چیز ہے. مطلب فریگمنٹیشن, کمپارٹمنٹلائزیشن, سیگمنٹیشن, اس کے اندر آئسولیشن, تو جو ہولسٹک اپروچ ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہی. دیکھیے بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے کوئی شاعری پڑھائیں گے نا تو وہ اگلے 4 مہینے تک شاعری کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا چاہیں گے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے, جس طرح کے ہم سسٹم کا حصہ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اب 9:10 ہو گئے, اب شاعری میں آپ کا دلچسپی تو بہت پیدا ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کو بند کریں, اب ہم یہ کام کریں گے, پھر اب یہ چیز شروع ہو گئی, پھر اب یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے. یہ نیچرل لرننگ اگر کرنی ہے تو حوصلہ پیدا کرنا ہوگا, ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پرسیپشنز کو مطلب ہلائے, لیکن بہرحال اس پہ غور کیجئے گا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے ٹاپکس اور تھوڑا تھوڑا شیلو سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ, لیکن جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کسی چیز کی, تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اور سسٹینیبل انٹرسٹ, یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی موضوع ایسا ہے جو آپ نے اسکول میں پڑھا ہو اور آج بھی اس کا انٹرسٹ ہو اور اس کی ڈیپتھ میں آپ ابھی موجود ہوں, آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچتے ہوں, یہ جو ٹاپک ہے نا یہ سب سے اہم ہے. ایسے کتنے ہیں. آپ کو ہائی اسکول تک 14 سال کی عمر, 15 سال کی عمر تک آپ کو جو تعلیم ملی ہے اس میں اگر 1000 کانسیپٹس آپ کو ملے ہیں تو اس میں سے کتنے کانسیپٹ ایسے ہیں جن کی ایک ان ڈیپتھ تھورو انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ابھی بھی ہے, اور اس میں ابھی بھی آپ کا سسٹینیبل, ابھی بھی آپ کا الحمدللہ بہت انٹرسٹ ہے اور آپ اس کی ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایگزام دینے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لوگ. مطلب ایگزام دینے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ٹاپک ذرا اس کے بارے میں بات کرو, وہ کہتے ہیں پلیز سوری اب مزید نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عجیب سی چیز ہم نے پیدا کی ہے. پھر آپ دیکھیے جہاں بچے اپنے سوالات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جوابات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں, یہ نیچرل لرننگ سسٹم نہیں ہے, یہ نیچرل لرننگ نہیں ہے. جہاں بچے اپنے سوالات کی وجہ سے نہیں, ٹھیک ہے آپ جوابات کی وجہ سے بھی آپ کو کبھی یاد ہو سکتا ہے کہ ہاں فلاں بچے نے ایک ایسی بات کی تھی, اس نے یہ جواب دیا تھا, مجھے اچھا لگا الحمدللہ, لیکن سوالات کی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ کو اپنی پورے تعلیمی کیریئر میں کتنے سوال ایسے ہیں, اب یہ عجیب سا سوال کر رہا ہوں, آپ ذرا سوچئے گا, آپ ہل جائیں گے یہ سوال سن کے. آپ کی پوری ایجوکیشن جرنی میں چاہے آپ PhD تک چلے گئے, کتنے سوال ایسے ہیں جو آپ کو یاد ہیں, آپ کا سوال تھا, سیلف انیشیٹڈ اوریجنل انکوائری تھی, اس سوال کو آپ ابھی بھی اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں, وہ سوال ایگزام کے نتیجے میں مرا نہیں ہے, وہ سوال ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ, وہ بڑا مفید سوال ہے, آپ اس پہ غور کرتے ہیں. ایسے کتنے سوال ہیں, چاہے وہ فزکس کے بارے میں ہوں, چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہوں, چاہے وہ کسی کے بارے میں ہوں, شاعری کے بارے میں ہوں, دنیا کے بارے میں ہوں, اپنی ذات کے بارے میں ہوں. اور آپ نے کوئی سوالات ایسے کیے, کتنی دفعہ آپ نے اپنی پوری تعلیمی کیریئر میں کتنے سوالات کیے, ان سوالات کے اوپر آپ کو کیسا رسپانس ملا. تو نیچرل لرننگ وہ ہے جہاں کویسچنز کو, سیلف انیشیٹڈ انکوائری کو بڑی ویلیو ملتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک اور بات, نیچرل لرننگ وہ ہے جہاں بچے اپنی مادری زبان یا اپنی پہلی زبان میں بات کرنے کی ان کو پوری اجازت موجود ہے, پوری اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے وہ دوسری زبان میں بھی بولنا چاہیں بولیں, ان کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں اور آپ نے کہا چلیں آج ہم 2 گھنٹے کے لیے عربی میں بات کریں گے یا انگریزی میں بات کریں گے یا فرینچ میں بات کریں گے, تو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن عمومی جو ان کی کمیونیکیشن ہے اس میں ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی زبان میں اپنا اظہار کر سکیں. تو پھر جہاں اساتذہ جو ہیں وہ کسی ایک مضمون کے اندر محصور نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیے ایک سسٹم وہ ہے جہاں ٹیچر جو ہے وہ ایک مضمون کے اندر امپریزنڈ ہے, بالکل جیسے قید ہے, اور بچے کو 8 یا 6 مضامین سے واسطہ ہے, اور ٹیچر اپنی لائف سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میتھس کے ٹیچر کو سائنس, یا چلے میتھس والے کو سائنس تو آتی ہے لیکن چلے میتھس کے ٹیچر کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یا لینگویج کے ٹیچر کو قرآن سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی, یا فزکس کے ٹیچر کو دین سے کوئی, مطلب ہر چیز بالکل کمپارٹمنٹس میں ہے. لیکن بچے نے یہ سارے ریسیو کرنے, مطلب ایک جیسے وہ ہیلی پیڈ ہوتا ہے نا جہاں ہر طرح کا, یا کوئی وہ رن وے ہوتا ہے جہاں سب کچھ اتر چلتا ہے, تو وہ اس عجیب سی بات ہے,
اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں انٹرسٹ کی، کیوریوسٹی کی، اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کویسچننگ. بچوں کو سوال کرنے کی پوری سہولت ہو، مطلب ان کے سوال پر ان کو مطلب خوش ہوا جائے اور سوال کو موتیوں کی طرح سے چنا جائے. جیسے اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کو ایک موتی ملا ہے، ایک ڈائمنڈ ملا ہے، ہیرا ملا ہے، تو آپ خوش ہوں گے. جیسے تو آپ سوال آیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی قیمتی چیز آئی ہے اور اس کی قدردانی ہو، اس پہ بات ہو. دیکھیں ایک ایجوکیشن پروسیس وہ ہے جو ان ٹاپکس کے اراؤنڈ چل رہا ہے جو نہ بچے نے پوچھا ہے، نہ بچے کے ذہن میں سوال ہے. جیسے وہ ہم اسے کہتے ہیں ان انوائٹڈ ٹیچنگ. بہت ساری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے جس کا سوال بچے کے ذہن میں نہیں ہے، جس کا انٹرسٹ نہیں ہے، جس کو بچہ بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور باہر سے جیسے کوئی ٹھوس رہا ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے جو بچے کے اپنے سوالات ہیں. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز میں بچہ سوال کرے گا انشاءاللہ. وہ جو انٹرسٹ کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے اس کو باہر نکال دیجئے. ٹھیک ہے. اسی طرح انٹرسٹ کی ایک اور چیز یہ ہے کہ انٹرسٹ کی جو پیورٹی ہے اس کو پلیوٹ کرنے والے 2 فیکٹرز کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیجئے. انٹرسٹ کی پیورٹی کو پلیوٹ کرنے والے 2 فیکٹرز کیا ہیں؟ ہمارا خوف اور ہمارا کسی انعام کا لالچ. اگر ایک بچہ اپنے شوق سے کرکٹ کھیلتا ہے یا اپنے شوق سے ریڈنگ کرتا ہے اور میں صرف یہ کام کروں کہ اس کا جو پیورٹی آف انٹرسٹ ہے اس کو پلیوٹ کر دوں، میں یہ کروں کہ آپ جب ریڈنگ کریں گے نا تو میں آپ کو پیسے دوں گا، میں آپ کو چیزیں دوں گا، ریوارڈ دوں گا، تو تھوڑے دن کے بعد وہ ریڈنگ پہلے اپنے شوق سے کر رہا تھا، وہ پیسوں کے لیے کرے گا. آپ نے دیکھا یہ جو بڑے بڑے کرکٹ اس وقت، یہ کتنی اچھی اگزامپل یاد آ گئی. یہ تو میں تو اب کرکٹ کو فالو نہیں کرتا، میں اب لائف میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑے بڑے کرکٹرز نے جو سب حرکتیں کی ہیں وہ تو آپ سب نے سنا ہی ہے نا، کہ وہ مطلب کتنا اس میں سٹا انوالو ہے، کتنا اس میں پیسہ. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مطلب وہ ایک بال کے اوپر کتنے پیسہ لگا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. تو وہ یہ جو اتنے زبردست بالر بنے اور اتنے اچھے بیٹسمین بنے تو یہ اپنے انٹرسٹ کی بیسس پہ بنے. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے انٹرسٹ کو، جو پیورٹی آف انٹرسٹ تھا، جو پیشن تھا، وہ پلیوٹ ہو گیا. پہلے وہ اپنے انٹرنل شوق کی وجہ سے کھیلتے تھے، اب وہ پیسے کی وجہ سے کھیلتے ہیں. اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ اچھی بال نہیں کرائیں گے، اور اگر ان کو پیسے ملیں گے تو وہ اچھی بال کرائیں گے. کیسے؟ یہ لیونگ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے یا میں کوئی تو بالکل سامنے کی ایگزامپل ہے نا. یہ بالکل جیسے دنیا بھر میں یہ تماشا چل رہا ہے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں کرکٹ وغیرہ کی یہ چیزیں دیکھوں، لیکن یہ جیسے نون ہے، یہ تو مطلب پتہ ہی ہے، یہ سب کو ہی پتہ ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر 1-2 چیزیں اور ہیں لرننگ کے بارے میں. دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا تھا بچے کے انٹرسٹ اور کیوریوسٹی اور اس سے متعلق بات تھی. ایک دوسری بات ہے لرننگ کے بارے میں. لرننگ اپنی نیچر میں کیا ہے؟ تو اس میں ایک بات سمجھنی ہے کہ لرننگ از اے پروسیس، اٹ از ناٹ اے پروڈکٹ. بہت سے لوگ لرننگ کا جو تصور ہے نا وہ لرننگ ایز اے پروڈکٹ لیتے ہیں. لرننگ از ناٹ اے پروڈکٹ. نیچرل لرننگ کا مطلب ہے کہ لرننگ ایز اے پروسیس، اور کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم جہاں کھڑا ہے وہ لیتا ہے لرننگ ایز اے پروڈکٹ. فرق کیا ہے؟ میں فرق بتاتا ہوں آپ کو. جب آپ لرننگ ایز اے پروسیس لیں گے تو آپ آؤٹ پٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، آپ اہمیت دیں گے ایفرٹ کو. ابھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد لوگ اپنے اسائنمنٹس اے آئی کی مدد سے کر رہے ہیں. یعنی اپنے ساتھ خیانت کی بیرونی وجوہات بھی مہیا ہو گئی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کمال کی بات ہے. مطلب عہد خیانت کی مطلب انتہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو بات ہے، کیوں لوگ اپنے اسائنمنٹ کو اے آئی کی مدد سے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو سسٹم ہے وہ صرف پروڈکٹ کو دیکھے گا، وہ صرف اسائنمنٹ کو دیکھے گا، ایفرٹ کو تو، اور جو اس کی انٹینٹ ہے اور جو پورا پروسیس ہے اس کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ لرننگ کو ایز اے پروڈکٹ دیکھیں گے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ فیئر آف فیلئر پیدا ہوتا ہے. امیج کانشیسنس ایب نارمل ریٹ پہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہے.
ایک امیج کانشیسنس جو نیچرل ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پیوبرٹی میں انٹر ہوتا ہے تو ایک ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس پیدا ہوتی ہے. انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی، اس کے لب و لہجے میں، اس کی شخصیت میں، اس کے باڈی میں کچھ چینجز ہیں. تو اس کی کانشیسنس کی وجہ سے وہ ایک امیج کانشیس تھوڑا سا ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل فیز ہے. لیکن ایک بچہ جب ہم لرننگ کو ایز اے پروڈکٹ دیکھتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کیا تو اس کا مطلب ہے سیکھا ہے، اور تم نے غلط کیا تو اس کا مطلب ہے نہیں سیکھا. تم یہ کام کر کے دکھاؤ، غلط کیا. اچھا، ہم چونکہ اینڈ پروڈکٹ، فائنل پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا، تو بچے جو ہیں وہ فیئر آف فیلئر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر فیئر آف امبیرسمنٹ پیدا ہوتا ہے، امیج کانشیسنس پیدا ہوتی ہے، رسپانس کانشیسنس پیدا ہوتی ہے. بچے، ایک لرنر وہ ہے جو بہت نیچرل اور اوریجنل سیلف کے ساتھ لرننگ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. دوسرا لرنر وہ ہے جو بہت کمپوزڈ ہے، بہت ریزروڈ ہے. وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا امیج بنے گا. بالکل صحیح بات ہوگی تو بولوں گا، بالکل صحیح جواب ہوگا تو بتاؤں گا. اپنے سوالوں کو احمقانہ سمجھتا ہے. آدمی کو لگتا ہے میرا شاید سوال ہی غلط ہے تو میں نہ بولوں، تو چپ ہی رہوں. دیکھیے، لرننگ ایز اے پروسیس، اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ لرننگ پروسیس ہے، تو ہمیں دوسری بات جو سمجھ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہم فیلئر کو مائنڈ نہیں کریں. مطلب ہم فیل سیف انوائرمنٹ پیدا کریں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بچہ چلنے کی کوشش میں بہت دفعہ، یعنی کوئی میرا خیال ہے کوئی 100 دفعہ گر کے اور غلط طریقے سے چل کے پھر صحیح طریقے سے چلنا سیکھتا ہے. تو پہلی دفعہ جب بچہ چلتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا. اور آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے چلنا ہے تو صحیح سے چلو، نہیں تو یہ کیا کر رہے ہو، چلو بیٹھ جاؤ ایک دفعہ، میں صحیح سے بتاتا ہوں چلتے کیسے ہیں، اب میں نے لاسٹ چانس ہے، اب صحیح سے چلنا. اگر کسی بچے کے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دی جائیں، بس آپ سوچئے وہ بچہ بالکل ہی پاگل ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ چلنے کے معاملے میں تو ہم یہ حرکتیں نہیں کر رہے، لیکن باقی معاملات میں جو کر رہے ہیں اس سے جو نفسیاتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹا بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا سر ہم بھی تو اسی سسٹم سے نکلے ہیں، تو کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا جو اس نقصان کو بہت عرصے سے قبول کیے ہوئے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ سر ہم بھی تو اسی سسٹم سے نکلے ہیں، کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا وہ انسان جو اس نقصان کو پہچانتا ہی نہیں ہے اور ایک عرصے سے قبول کر کے زندگی گزار رہا ہے، اسے کیا پتا کہ کیا نقصان ہوگا. جو انسان کبھی ڈیپتھ میں نہیں اتر سکا ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈیپتھ کیا چیز ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو نقصان تو ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نقصان کی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی، ہم چین سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نقصان ہوتا ہے. یہ نقصان آگے پاس آن نہیں کریں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو فیئر آف فیلئر اگر ہے تو اس کا مطلب ہے لرننگ ایز اے پروڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارا بچہ اپنا سوال، اپنی بات، اپنی چیز، اپنا پروسیس دیکھیں، لرننگ ایز اے پروسیس اگر ہوگا تو اس کے اندر کریج ٹو انیشیٹ وہ ڈیولپ ہوگی، اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی. وہ 100 انسکسیسفل آؤٹ کمس یا انڈیزائرڈ، اس نے ایک ایفرٹ کی، نتیجہ نہیں نکلا، دوبارہ کرے گا، نہیں ہوئی دوبارہ کرے گا، نہیں ہوئی دوبارہ کرے گا، نہیں ہوئی دوبارہ کرے گا. اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ڈٹرمینیشن پیدا ہوگی، یہ عزم پیدا ہوگا. یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی جب ہم ایفرٹ کو ویلیو دیں گے. ہمارے لیے یہ بات اہم ہے ہی نہیں کہ تم نے کر لیا یا نہیں کیا. ہمارے لیے تو یہ بات اہم ہے کہ تم اتنے عرصے سے الحمدللہ اس محنت میں لگے ہوئے ہو. میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرے 2 بچے ہیں، میں نے دونوں کو حفظ کروانے کی کوشش کی. ایک نے تو 2-2.5 سال کے اندر 2 سال میں پورا کر لیا، 2.5 سال میں اور پکا کر لیا، الحمدللہ سب ہو گیا اس کا. دوسرے بچے نے تو کر کے ہی نہیں دیا اور اتنا عرصہ لگ گیا، اور اس نے تو 4 سال لگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کون سا عمل زیادہ مبارک ہے؟ وہ سمجھے نہیں سوال. میں نے کہا ایک انسان 4 سال سے اللہ کی
کلام الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی مستقل ایفرٹ کر رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ چھوٹا عمل ہے؟ اور جس کے سینے میں محفوظ ہوا ہے وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے اپنی جان لگائی ہے کہ نہیں لگائی. تو یہ جو پرابلم ہے نا لرننگ ایز اے پروڈکٹ، اس نے پرابلم کیا کیا ہے؟ بچے کسی ریس میں حصہ لے رہے ہیں، اب وہ ایک ٹیچر نے کہا کہ وہ میں فلاں بچے کو ہم چاہتے ہیں، ہم نے بہت وہ مطلب وہ ایفرٹ ہی نہیں کرتا یا وہ جیتتا نہیں ہے، یا وہ جیسے ہار جیت والا مسئلہ ہے نا، جیسے یہ عجیب مینٹیلٹی ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو کہنے لگے کہ وہ ایک بچہ ہے، وہ ریس میں ہار گیا، اس کے پیرنٹس کو بتا رہے ہیں بھائی آپ اگلی دفعہ ایفرٹ کریں، آپ بھی جیت سکتے ہیں. یہ نادانی کی باتیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ریس میں حصہ لیتے ہیں جس ریس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، پہلی بات. ریٹ ریس میں حصہ نہیں لیتے. دوسری بات، ونس یو ڈیسائیڈ ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ، ایک دفعہ جب آپ نے سوچ لیا کہ اس ریس میں حصہ لینا ہے، تو آپ اپنے دل کے اطمینان کے لیے چلتے اور دوڑتے ہیں. آپ کا سکسیس کرائیٹیریا نام ریفرنسڈ نہیں ہے. اگر آپ چوتھے نمبر پر آئے ہیں تو فرض کیجئے کہ شروع کے 3 آدمی پہلے ہی کہیں گر جاتے اور آپ اسی رفتار سے جیتتے تو آپ پہلے نمبر پہ آ جاتے، تو آپ اچھے ہوتے. اور شروع کے 3 آدمی چونکہ آپ سے زیادہ دوڑ لی، آپ تو اسی رفتار سے دوڑتے نا. تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ آگے ہیں یا پیچھے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں آپ اپنی رفتار سے چلتے ہیں. الحمدللہ. تو اگر آپ سب سے پیچھے ہیں تو سب سے کامیاب آدمی پتہ ہے کسی میراتھن اور کسی ریس میں میرے نزدیک سب سے عظیم انسان کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو سب سے پہلے فنیشنگ لائن پہ آتا ہے، وہ ہوتا ہے جو سب سے پیچھے ہونے کے باوجود بھی فنیشنگ لائن پر پہنچنے کی ذمہ داری پوری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 45 آدمی دوڑ رہے تھے، میں 45 پہ تھا اور سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے، لیکن ابھی دوڑ جاری ہے. I am still running. So I am the last person. Race is not finished. I am there. I will reach. جب میں وہاں پہنچوں گا تو ریس ختم ہوگی، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ریس کو ٹھیک طریقے سے ختم کروں اور میں وہاں پہنچوں. ہمارے 2 مسئلے ہیں. ہم نے اس ریس میں چھلانگ مار لی ہے جس ریس میں نہیں چھلانگ مارنی تھی، دیکھا دیکھی کی وجہ سے، سب کی وجہ سے. دوسری بات، جس ریس میں ہمیں ہونا ہے اس میں ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں، کسی کو مت دیکھیے. تو نیچرل لرننگ کی جو اسپرٹ ہے نا، اب جس ایک چیز میں چھپی ہوئی ہے، اب میں وہ ایک جملہ بولوں گا. کسی کا بچہ کچھ بھی کر رہا ہو، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کسی کا بچہ کہیں بھی پہنچ جائے، کچھ بھی کر کے دکھا دے. ہمارے یہاں ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے. اتنے ایسے واقعات ہیں. ایک خاتون اپنے بچے سے بڑی خوش ہیں، بڑی مطمئن ہے، الحمدللہ اس کو یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہ اچھا اگین لرننگ ایز اے پروڈکٹ، یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یو آر ٹیکنگ لرننگ ایز اے پروڈکٹ. چلو ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر اس پہ بھی وہ مطمئن ہے، ٹھیک ہے میرے بچے نے کچھ کر لیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے پڑوسی کے بچے کو یا کزن، اس بچے کے کزن کو دیکھا جو اسی ایج کا ہے اور اس نے اس سے 2 گنا زیادہ کر لیا یا کچھ اور چیز کر لی، تو اب پریشانی شروع ہو گئی. کہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ سب سے بڑی پریشانی پتہ ہے کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اور کس چیز میں پیچھے نہ رہ جائیں؟ حماقت کی میراتھن میں پیچھے نہ رہ جائیں. حماقت کی میراتھن میں پیچھے نہ رہ جائیں، اس کی پریشانی سب سے زیادہ. اگر یہ ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے تو نیچرل لرننگ نہیں کر سکتے. پھر بھیج دیجئے اپنے بچوں کو ٹیوشنوں پر اور اللہ کو جواب دیجئے گا جب یہ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سوال سمجھ میں آ رہا؟ تو ہمیں اپنے بچوں کی نفسیاتی صحت، ذہنی صحت، ایموشنل ویل بینگ، ایموشنل ہیلتھ، اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ان کے والدین کی لگائی گئی ہے. ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا. تو ایک صاحب نے اپنے بچے کو نا ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے تھے کہیں، وہ جاتا تھا پڑھنے کے لیے، پھر واپس آتا تھا، وہاں سے پھر دوسری جگہ بھی جانا ہوتا تھا. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی تمہیں جو ہے نا ہم لنچ بھی دے دیا کریں گے، تو تم نے گاڑی میں بچے کو لنچ بھی کرانا ہے اور پھر یہاں سے لے کے وہاں پہنچانا ہے، وہاں سے لے کے وہاں پہنچانا ہے اور پھر گھر لے کر آنا ہے. تھوڑے دن کے بعد پتہ لگا کہ ڈرائیور جو ہے وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہا. تو انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، آپ
ہر چیز آؤٹ سورس کریں گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اگر کسی کو انگیج کر رہے ہیں تو کیجئے, لیکن یہ کام آپ کا ہے. اتنے چھوٹے بچے کو جب کھانا کھاتا ہے نا بچہ, اس کی نیڈ صرف کھانا نہیں ہوتی, اس کی نیڈ آپ کی پریزنس بھی ہوتی ہے. جب وہ کھانا کھاتا ہے نا, آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف کیلوری چاہیے, صرف کیلوری چاہیے, صرف کاربوہائیڈریٹ, صرف وائٹامن, صرف یہ پروٹین چاہیے, صرف. اس کو آپ کی پریزنس چاہیے. آپ اس کو نہیں کہتے کہ بسم اللہ پڑھو. اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ نے کہا بسم اللہ, اور آپ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں, اور آپ اس کو دعا دے رہے ہیں, آپ اسے ٹچ کر رہے ہیں, آپ اس کو اسمائل دے رہے ہیں, آپ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے ہیں. یہ پورا کریکلم ہے, اس کی پوری ایک انارمس ایجوکیشنل ویلیو ہے, یہ لائف ہے. تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ لرننگ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بکس کے ساتھ, جب تک آپ ایک خاص قسم کے کپڑے پہن کر ایک خاص وقت پر ایک خاص بلڈنگ کے ایک خاص کمرے میں ایک خاص بینچ پر ایک خاص ٹیچر کے سامنے ایک خاص لیسن کو ایک خاص اسپیڈ سے کر کے نہیں دکھائیں گے, آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. لیکن لرننگ تو ہر وقت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم اپنے بچوں کی زندگی آسان کر دیں, ان کو اسٹریس نہ دیں تعلیم کے نام پر, ان کو انسلٹ فری, اسٹریس فری, اور جو ایک غلط قسم کے فیئرز اس کے اندر جا رہے ہیں, تو ہمیں اس سے اللہ کرے کہ اپنے آپ کو بھی اس سے پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کریں اور پھر اپنے بچوں کی زندگی آسان کریں. تو پھر یہ جو لرننگ ایز اے پروسیس میں ایک دو چار چیزیں اور ہیں, وہ یہ ہے کہ بچے کی جو اسپیڈ آف لرننگ ہے اس کو ٹرسٹ کریں. آپ ہر بچہ اپنے پیس پہ سیکھے گا, ضروری نہیں ہے ایک بچے نے جلدی کر لیا ایک نے بعد میں کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹیک یور ٹائم. اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس کا اپنا لرننگ اسٹائل ہے. تم بیٹھ کے ایک جگہ پر کر لو, ارے بھائی وہ وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے کرنے دیں, وہ آؤٹ ڈور بیٹھ کے کر رہا ہے کرنے دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 10 سال سے کم عمر کے بچوں کی. آپ اس کے لرننگ اسٹائل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیز آپ نے ہٹانی ہے, انٹرسٹ کلر اور ڈسٹریکشنز کیا ہیں؟ غیر ضروری آوازیں, بہت سارا کلٹر. مطلب بچہ ابھی کوئی کام کر رہا ہے تو کہیں بیٹھ کے کوئی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو ایک ایسی جگہ جہاں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے اس کا جو وے آف ایکسپریشن ہے, دیکھیے ایک بات اور سمجھیے, کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے سیکھا ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے سیکھا ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. ہر انسان جو زمین پہ چل رہا ہے, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ سانس اس کو آ رہی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کو سانس آ رہی ہے, اگر کسی آدمی کو یہ وہم ہو جائے کہ فٹ بال کی جتنے بھی کھلاڑی ہیں پتہ نہیں سانس بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے, یہ سارے دوڑ رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, پتہ نہیں یہ بریتھنگ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور وہ کوئی ایسا کوئی انسٹرومنٹ لے کر فٹ بال کے پلیئر کو روک کے اس کو پکڑ کے اس کی بریتھنگ کو چیک کرے کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ بریتھ کر رہے ہیں, میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور جیسے ہی آپ نے اس کے سینے پر وہ مشین رکھی, اس پلیئر نے اپنی سانس روک لی, اور آپ نے کہا دیکھا مجھے پہلے ہی شک تھا یہ سانس نہیں لے رہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب ہم کسی بچے کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا, اور پھر ہم کہتے ہیں 1 منٹ میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا. جب ہم ٹیسٹ کا اناؤنس کرتے ہیں تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے. جو اس کا فہم ہے اس کے مطابق پرفارم نہیں کرتا, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی لرننگ کو, مطلب ظاہر سی بات ہے وہ کانشیس ہو گیا ہے, وہ اسٹریس میں آ گیا ہے, ایک فارمل سچویشن پیدا ہو گئی ہے. ٹیسٹنگ از بیڈ. ٹیسٹنگ از a way to corrupt learning process of children. Testing is a way of corruption. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی ٹیسٹ, ایمان لانے کے بعد ایک ہی امتحان ہے جو مسلمان کو قبول ہونا چاہیے, اور وہ ہے جو اللہ لے گا. ایمان لانے سے پہلے امتحان وہ ہے جو اللہ کے بندے لیتے ہیں, ایمان لانے کے بعد امتحان وہ ہے جو اللہ لیتا ہے. انسان نہیں لیں گے, انسانوں نے ٹرسٹ کرنا ہوگا. اور اللہ کیسے لے گا؟ اللہ زندگی میں مختلف سچویشنز پیدا کر کے ہمارا امتحان لے گا. ایکم احسن عملا, ایک مشکل آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی خوشی آئی, کوئی نعمت ملی, کوئی نعمت چھینی, تو خوشی اور غمی کے موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ لائف کا ٹیسٹ ہے.
دوسرا امتحان وہ ہے مطلب پوری زندگی امتحان ہے اور اس کا رزلٹ آخرت میں ملے گا، تو وہ جو ججمنٹ ہے نا وہ ہم اس کو کرنے دیں۔ یہ جو پرابلم ہے کہ پتہ نہیں اس نے سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی تو ایسا ہوگا کہ لرننگ کے ایویڈنس آپ کو ملیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کا وے آف ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے۔ کچھ بچے بہت خاموش ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کچھ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے۔ کچھ بچے بہت بول رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اچھا کچھ بچے ڈرا کر رہے ہیں، کچھ بچے بات یہ سن رہے ہیں لیکن کھیل کود کر رہے ہیں۔ میں ایک جنازے میں گیا، ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کی وائف کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے تھے، مطلب گھر کے سب لوگ بیٹھے تھے، میں بھی گیا۔ تو بچے جو تھے 3 بچے تھے، اور بچے کوئی 10 سال سے چھوٹے ہی بچے تھے، تو سب کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اچھا اس دن بچے کچھ زیادہ ہی دوڑ بھاگ یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جملے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے صدمہ جو ہے وہ بڑوں کو ہوا ہے، بچوں کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹے ہیں نا، انہیں کیا پتہ، کیونکہ ابھی آج انتقال ہوا ہے، انہیں کیا پتہ، بعد میں پتہ چلے گا کہ امی نہیں ہیں۔ تو چھوٹا بچہ 3-4 سال کا ہے، بڑا بچہ 6-7 سال کا ہے، بڑا بچہ اور کوئی 10 سال کا ہے یا 8 سال کا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس طرح جج نہیں کریں، یہ ججمنٹ ہے۔ اگر وہ بچہ کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اصل میں بات یہ ہے بچے تو ہم سے زیادہ سینسٹیو ہیں، وہ ہم سے زیادہ ایبزارب کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے اندر جاتا ہے وہ اس فارم میں باہر آ جائے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ان کے اندر چلا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امی کا انتقال ہوا ہے تو وہ رونا شروع کر دیں یا وہ کہیں گے ہائے میری امی کہاں چلی گئیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر کھیل رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ غم میں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہوتی ہوں، باتیں تو خوب کرتا ہے لیکن ادب سے نہیں بیٹھتا، اس کے دل میں ابھی ان چیزوں کا ادب نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کریں، یہ جو کر رہا ہے کرنے دیں۔ بچے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو جماعت کرا رہے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا۔ اچھا اس کا خیال رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ویسے ہی بہت لمبا ہوتا تھا، وہ ہماری طرح کے جلدی جلدی والی رکوع اور سجدے نہیں ہوتے تھے، تو وہ یقیناً اطمینان سے سجدہ کرتے ہوں گے، لیکن اس دن کیا ہوا کہ وہ سجدہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ صحابہ پیچھے سے پریشان ہونے لگے، اور اتنے پریشان ہو گئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اور پھر کافی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور پھر اس کے بعد نماز پوری مکمل کی، سلام پھیرا۔ اب صحابہ کے ذہن میں ایک سوال کہ یہ مطلب کیا ہوا تھا، خیریت تو ہے، کیا ہوا تھا؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ صحابہ کچھ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بیان کی کہ ہوا یہ کہ میں سجدے میں تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، یہ اندازہ ہوا کہ میرے اوپر میرے نواسے کھیل رہے ہیں، یعنی وہ بچے میرے اوپر کھیل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کو امامت کر رہے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں کر رہا۔ سجدے سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو یہ محسوس ہوا کہ میرے اوپر تو بچے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اگر سجدے سے اٹھوں گا تو ان کا جو کھیل ہے وہ انٹرپٹ نہ ہو جائے، تو میں نے سجدے کو طویل کر دیا، اور جب یہ خود ہی اپنا کھیل کے اتر گئے تو میں سجدے سے اٹھا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا صبر ہے، اور بچوں پہ کتنا اعتماد ہے، بچوں کے کھیل کی کتنی قدردانی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھیل کی تعلیمی اہمیت کو پہچانتے تھے، ہم بچوں کے کھیل کی تعلیمی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو کھیل ایجوکیشنل ہوتا ہے، کچھ چیزیں جیسے جیسے ہماری اپنی علم اور حکمت آئے گا، اچھے ماحول میں اچھے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، مطلب وہ پھر وہ کھیل اور فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔
تو لرننگ کے حوالے سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس کا جو رسپانس ہے وہ اس سے مجھے پتہ لگے کہ اس نے لرن کیا یا نہیں. اس کی ٹھیک ہے کبھی وہ آ جائے گا, کبھی کوئی ایسا رسپانس آئے گا جس سے پتہ لگے گا کہ لرن کیا ہے, کبھی نہیں پتہ لگے گا, تو آپ ٹرسٹ کریں, کوئی پریشان نہیں ہو. پھر اس کے لیے سہولت کا معاملہ کریں. اسی طرح اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے یا نہیں کرے, وہ آنسر دے یا نہیں دے, وہ کویسچن کرے یا نہیں کرے, مطلب فورس نہیں کریں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تھوڑے 2% کام ایسے ہو سکتے ہیں جو ہم فورسفلی کرا لیں. ہم کہیں بھائی میری خاطر کر لو, بس کر لو, میں کہہ رہا ہوں کر لو, بس یہ کرنا ہے. 2%, 4% کام ایسے ہو سکتے ہیں. لیکن 50% کام اگر ایسے ہو جائیں گے, 70% کام ایسے ہو جائیں گے کہ یہ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, میں نے کہہ دیا, تو آپ کا ریلیشن شپ بھی خراب ہوگا, نیچرل لرننگ کا پروسیس بھی نہیں چلے گا, وہ بھی اس کی جو لرننگ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہوگی. تو پوری اس کی زندگی میں 2%, 4%, میکسیمم 5% چیزیں ایسی ہیں جس میں کبھی آپ نے کسی چیز کو پش کر دیا, وہ بھی ایک دفعہ کیا. یہ بھی نہیں کہ ساری زندگی کے لیے یہ کام تم نے کرنا ہے میرے کہنے پر, ایسا نہیں کیجیے. سہولت کا معاملہ کیجیے, اس کے سوال کو اہمیت دیجیے. ایک اور چیز ہے کہ کوئی ایسا رسپانس جو اس کا بظاہر آپ کو ان لاجیکل لگ رہا ہے, اس کے اندر جو لاجک چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو دیکھیے. آپ کبھی کبھی دیکھیے گا بچوں کی اسپیلنگز, بڑا دلچسپ ہے بچوں کی اسپیلنگز. آپ کو پتہ ہے بچوں کے کوگنیٹو بیہیویئر کے اوپر PhD سے بھی بڑی ریسرچ ممکن ہے, صرف اگر کسی بچے کی وہ اسپیلنگز جو اس نے غلط کی, یعنی مائنڈ لیسلی نہیں, یعنی اس کا خیال ہے کہ اس کی اسپیلنگ یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ جو اسپیلنگ اس نے غلط کی ہے وہ اس اسپیلنگ کی لینگویج کی دنیا میں ایکسیپٹیبل فارم نہیں ہے, ہم اسے غلط کہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو اس کی لاجک ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک بچے نے نائف کو NYFE لکھا, نائف. آپ کے خیال میں یہ کریٹیوٹی نہیں ہے؟ NYFE, نائف میں کریٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو اس کے اندر ایک بچے کی لاجیکل تھنکنگ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی اپنی فونیٹک سینس کتنی زبردست ہے, اس کی لاجیکل تھنکنگ کتنی اسٹرانگ ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ تو کیا ضروری ہے کہ NYFE کو آپ کہیں کہ لرننگ از اے پروڈکٹ؟ یہ غلط. اگر آپ لرننگ ایز اے پروسیس کہیں گے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, تم نے نائف کی وہ اسپیلنگ ایجاد کر دی جو کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھی. بالکل اس کو بھی نائف ہی کہیں گے. واٹ ایور یو ہیو ریٹن, تمہاری اسپیلنگ ٹھیک ہے, تمہاری اسپیلنگ غلط نہیں ہے, بیکاز واٹ ایور یو ہیو ریٹن از نائف, NYFE. بٹ یہ جو دنیا ہے نا اس کی ایک مجبوری ہے, اس کو نائف کی دوسری اسپیلنگ ہی یاد ہے, وہ یہ والی اسپیلنگ نہیں جانتی. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو ہم الگ بات کریں گے. اس کو کریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح اسپیلنگ دیکھنے کا موقع دیجیے, بس صرف دیکھنے کا موقع, خود ہی صحیح کرے گا, خود ہی صحیح کرے گا. تو یہ جو میں پوری بات کر رہا ہوں, اللہ اس کی حکمتیں عطا کرے. فیئر آف فیلئر سے آپ اپنے آپ کو بچائیے, ٹھیک ہے. اب میں تیسری چیز کی طرف جاؤں گا, بس یہ 3 میں آخری بات کروں گا. ایک بات میں نے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کی, دوسری بات میں نے لرننگ ایز اے پروسیس سے ریلیٹڈ کی. اب میں تیسری بات کر رہا ہوں فیسیلیٹیٹ کیسے کریں. ہم فیسیلیٹیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے. انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور اچھے لوگوں کی کمپنی دینی ہے. بس اچھے لوگوں کی کمپنی دیجیے اور انوائرمنٹ کریٹ کیجیے. انوائرمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ سب سے بہترین انوائرمنٹ ہے نیچر. دیکھیے 14 سال سے کم عمر کے بچے کی جتنی لرننگ آؤٹ ڈور ہو سکتی ہے انڈور نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ساری ایجوکیشن انڈور ہو رہی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا پرائمری اسکول ہم کھول رہے ہیں. اب جیسے پاکستان کے اندر ایک صوبہ ہے بلوچستان, اس میں بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں. اسی طرح اور بھی ہمارے اندرون سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے, اور بھی علاقوں میں بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے. اتنا انہوں نے پورا بتایا, اتنا بجٹ, اتنا اسٹرکچر, وہ اگین ریسورس انٹینسو ہے نا, انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. تو جو انفراسٹرکچر اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے آپ کے بچے کی تعلیم کے لیے, آپ اس سے منہ موڑ کے کانکریٹ کی ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں تعلیم دوں گا, اور اس کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں, اس کے لیے آپ بھیک مانگتے ہیں دوسرے ملکوں سے. بھائی اللہ نے آسمان دیا ہے نا, پودے دیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ لوگ جو بہت پیسے والے ہیں
ان کو بھی اللہ کرے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ اپنے بچے کو انڈور تعلیم دینے کی بجائے آؤٹ ڈور اور سیمی آؤٹ ڈور، مطلب جو تھوڑا سا شیڈی ایریا، ٹھیک ہے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، کچی زمین پہ بیٹھ گئے، رگ بچھا لیا، اوپن انوائرمنٹ میں آپ لے کے جائیے. فطرت سے زیادہ اچھا مکتب ہم نہیں بنا سکتے. فطرت از اے کمپلیٹ اسکول، فطرت از اے کمپلیٹ مدرسہ، کیونکہ یہ اپنی پوری قوت سے بہت کچھ کہہ رہی ہے نا. یہ ایک الگ بات ہے کہ بچوں کو اصحاب علم کی صحبت بھی چاہیے، اصحاب علم کی صحبت بھی چاہیے، تو صرف فطرت کافی نہیں ہے، وہ دیجیے انہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. انوائرمنٹ میں اچھا ہے کہ آپ آؤٹ ڈور رکھیں، جتنا آؤٹ ڈور رکھ سکتے ہیں. انڈور لانا ہے تو پھر اب آپ انڈور میں سب سے اچھا انڈور انوائرمنٹ وہ ہے جو آؤٹ ڈور نیچر سے کرسپونڈ کر رہا ہے، جو آؤٹ ڈور اور انڈور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہم گھر کے اندر ہیں لیکن لائٹ سورج کی ہے، ہوا باہر سے آ رہی ہے، ہم باہر دیکھ رہے ہیں، ہمیں اندر بیٹھ کے آسمان نظر آ رہا ہے، یہ اچھا ہے. لیکن اب وہ آپ سوچئے دیوانوں کی کوئی حد ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا کہ ہمارے اسکول میں ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں، یعنی تم نے بچوں کی ہوا بھی بند کر دی، تم نے آسمان دیکھنے کے امکانات بھی ختم کر دیے، اور اس پہ تم فخر کر رہے ہو. تو مطلب اللہ معاف کرے، مطلب جس عمل پہ انسان کو نادم ہونا چاہیے اس پہ فاخر ہو گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے. انوائرمنٹ میں نیچر ہے، انوائرمنٹ میں دوسری چیز ہے رائٹ ٹائپ آف ٹولز اور رائٹ ٹائپ آف مٹیریل. سب سے اچھا ٹوائے بچے کے لیے ایج اپروپریٹ ٹولز ہیں، اور بہت سے لوگ مطلب ٹوائے موبائل فون دے دیتے ہیں. اگین گیجٹ سے بچائیے. آپ بچے کو مختلف ٹولز ہیں، مطلب مثال کے طور پر انچز ٹیپ بھی ایک ٹول ہے. آپ کسی چیز کو میجر کرنے کے ٹولز ہیں، میجرنگ انسٹرومنٹس ہیں. کمپاس ہے، کمپاس بڑی اہم چیز ہے. کمپاس، چھوٹا سا کمپاس آپ نے دیکھا ہے جس کی نیڈل جو ہے وہ ایسے بے قابو ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا چھوٹا سا کمپاس ہوتا ہے جو سمت بتاتا ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوراً اگین موبائل کھولا اور اس سے نکالا کہ قبلے کی ڈائریکشن. ارے بھائی کمپاس لو، کمپاس کی مدد سے دیکھو کہ قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے. یہ کام بھی آنا چاہیے لیکن وہ کام بھی آنا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی. اسی طرح رائٹ ٹائپ آف ٹولز میں جو آرٹ کا مٹیریل ہے، یا جو آپ کو جیسے میں میجرنگ انسٹرومنٹس کی بات کر رہا ہوں، ویئنگ اسکیلز ہیں مختلف طرح کے، یا بچے کے پاس گلوب ہو، بچے کے پاس گھر میں میپس لگے ہوں، ورلڈ میپ کہیں لگا ہونا چاہیے. رائٹنگ بورڈز بچے کے لیول پہ لگے ہونے چاہیے. بچے کو رائٹنگ کے لیے مختلف مٹیریل اویلیبل ہونے چاہیے جن سے وہ لکھنا چاہے. مٹی سے کھیلنے کے، گارڈننگ کرنے کے گارڈننگ ٹولز ہونے چاہیے. پانی سے کھیلنے کے ان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. بس ضائع نہیں کرنا ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ میں اس میں یہ مشورہ دوں گا کہ امپورٹڈ مٹیریل لینے سے اپنے آپ کو روکیے، اور جو لوکلی میڈ اچھا مٹیریل ہے وہ لیجئے. چیزوں کو نا مطلب سسٹینیبل بنائیں، اور جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے احتیاط سے قدردانی ہونی چاہیے. اب جیسے کاغذ ہے تو بچوں کو یوزڈ پیپر پہ جو بھی ڈرائنگ کرنی ہے، جو بھی کام کرنا، استعمال شدہ کاغذ کو استعمال کروائیے. بالکل فریش پیپر یہ بڑی زیادتی ہے. تو کبھی کبھی ایسی چیز ضرورتاً استعمال ہو سکتی ہے، فریش پیپر پہ کوئی چیز لکھنی ہے. لیکن یہ جو سینس آف کنزرویشن ہے نا، کہ ہم حد سے زیادہ ٹیشو کا استعمال، حد سے زیادہ پانی کا استعمال، حد سے زیادہ کاغذ کا استعمال، پینسل تھوڑی سی چھوٹی ہوئی تو اٹھا کے پھینک دی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پین کو اس طرح رکھا مارکر کو کہ وہ کھلا رہ گیا تو سوکھ گیا. یہ چیزیں آپ کی تربیت میں، آپ کے ماحول میں، یہ آپ خود ماڈل کریں گے، یہ آپ ان سے ڈسکس کریں گے، یہ بتائیں گے کہ دیکھیں ان کو ہمیں یہاں رکھنا ہے. ایسے پیار سے بتائیں گے، رسپیکٹ سے بتائیں گے. تو نیچر ہے، ٹولز، مٹیریل اور بکس ہیں، کتابیں. گھر میں بہت ساری اس طرح کی مختلف کتابیں، اس میں ویرائٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ساری کتابیں سائنس کی ہیں، یا ساری کتابیں آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب ویرائٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، مختلف طرح کی کتابیں، اور اس میں ٹیکسٹ بکس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نیچرل لرننگ ٹیکسٹ بکس سے پرہیز کا نام نہیں ہے. نیچرل لرننگ جو ہے وہ فارمل ٹیچنگ سے گریز کا نام نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اپنے جائز وقت پر، اپنے درست مقدار میں، اپنے صحیح طریقے سے آنی چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی. تو پھر کمپنی کی بات جو میں کر رہا تھا، تو اچھے لوگ جو بچے پہ اعتماد کر سکیں، جو بچے کو مطلب
پش نہ کریں, بس بچے سے مطلب بات چیت کریں, اویلیبل ہوں, اپنا کام کریں, رسپیکٹ کریں بچے کی. ان کی کمپنی اس کو ملنی چاہیے, اور اس میں پیرنٹس بھی ہیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے کسی کو ہائر کیا کسی سبجیکٹ کے لیے, تو بچہ اس سبجیکٹ کو پڑھ نہیں رہا تھا, تو وہ ایک دن مجھ سے بات کرنے لگے کہ ہم وہ میتھس یا کوئی سبجیکٹ تھا جس میں وہ بچے کو چاہتے تھے کہ وہ ٹیچر ان کو پڑھائے, اور ٹیچر بہت اچھا ہے, یعنی اچھا اس سینس میں کہ اس کی اپنی نالج اچھی ہے اور وہ پڑھانے کی طریقے بھی اس کو کچھ آتے ہیں, لیکن بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی یہ جو اچھا آدمی ہے اس کا یہ دوسرا استعمال ہے, یہ بھی ٹھیک ہے ایک استعمال ہے کہ یہ آپ کے بچے کو پڑھائے, لیکن یہ دوسرے نمبر کا استعمال ہے. پہلے نمبر کا استعمال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ کے بچے سے باتیں کرے, یہ آپ کے بچے سے ایک تعلق بنائے, یہ آپ کے بچے کے ساتھ کچھ وقت لگائے, بچہ اس سے اپنی چیزیں کرے, یہ بچے سے اپنی باتیں کرے, کہیں یہ ویسی کہیں تھوڑا سا واک پہ جائیں, کچھ تھوڑا سا کھیل لیں, کچھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں, اور اپنی لائف بتائیں کہ آپ کو میتھس میں انٹرسٹ کیسے ہوا, آپ کیا کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیا دلچسپی ہے, یہ کام کیجیے آپ. اور پڑھانے والا وہ بعد میں خود ہی آ جائے گا, اگر آنا ہوگا وہ آ جائے گا, ویٹ کریں. اصل میں ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے, بس بھاگے جا رہے ہیں, بس ایک کام کرنا ہے, اس کو جلدی سے امتحان دلوا کے جلدی سے پروفیشنل کالج میں, جلدی سے پھر کارپوریٹ سلیوری میں, جلدی سے کسی جگہ پر بس پھینکنا ہے, ڈالنا ہے. تو اگر ہتھ کڑی سونے کی ہو تو کیا پہن لینی چاہیے؟ نہیں. اگر گولڈ کی ہو 24 کیرٹ گولڈ کی ہتھ کڑی 2 کلو کی ایک, سوچیں کیسی زبردست اچھی لگے گی, اس پہ ڈائمنڈ بھی لگے ہوئے, نہیں پہنیں گے آپ؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ سب نے پہنی ہوئی ہے, صرف آپ نے نہیں پہنی ہوئی, اور آپ کو مل رہی ہے, اور آپ چاہتے تو آپ بھی پہن سکتے تھے. اب 2 فیکٹرز ہو گئے, سب نے پہنی ہوئی ہے, گولڈ کی ہے, اور آپ کو بھی پہننے کا امکان موجود ہے, اور آپ نے پھر بھی نہیں پہنی. بہت بڑی بات ہے, اس کا اجر بس آپ کو اللہ ہی دے گا. چلیے میں یہاں پر اپنی بات روکتا ہوں, ہو سکتا ہے سوالات ہوں. سر میرا سوال ہے کہ میں ہوم اسکول کر رہی ہوں, میرا 11 سال کا بچہ ہے, ایک 6 سال کا. میں 2 فرنٹ سے مجھے چیلنجز فیس آ رہے ہیں. ایک تو جو کیونکہ میں یہاں یورپ میں رہتی ہوں, ایک جو سسٹم ہے یہاں پہ ہوم اسکولنگ کو لے کے بھی وہ بہت ہیویلی ریگولیٹڈ ہے. مطلب میرا انٹرسٹ تھا ان اسکولنگ کرنے میں, لیکن یہاں پہ وہ انسپیکشن آتی ہے گھر, وہ چیک کرتے ہیں, آپ کو ایک فالو کرنا ہوتا ہے, آپ بالکل ان اسکولنگ کی طرف نہیں جا سکتے. تو اور دوسرا چیلنج میں گھر میں فیس ہوتا ہے اسکرین کو لے کے, کہ اگر میں اس کو ایلیمینیٹ کرنا بھی چاہتی ہوں تو گھر والے اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتے. لائک ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی سیلف ریگولیشن نہیں سیکھ سکے گا اسکرین کو لے کے, آگے جا کے وہ بڑا ہوگا تو وہ شاید ریگولیٹ نہ کر پائے اور اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ اسکرین پہ لگا دے. تو یہ چیزیں وہ کرنے سے ہی اس کو آئیں گی. اور دوسرا ہے کہ ہر بچہ کر رہا ہے تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میں پتہ نہیں کسی قید میں ہوں یا کیا ہوں. جی بہت شکریہ, آپ کا سوال مل گیا. دیکھیے یورپ میں بہت سارے لوگ ہیں جو بچوں کو گھر پہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. وہاں پر اس کے لیے جو وہاں کی جو فارمیلٹیز ہیں, جو ریگولیٹری اتھارٹی کی اپنی جو سیٹسفیکشن جن چیزوں سے ہوتی ہے, وہ 6 منتھلی کوئی ان کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, رپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ اپنی پریپیئر کر کے, اور اس سے پہلے کہ سسٹم ان سے پوچھے, وہ اپنے آپ کو پہلے ہی ساری چیزیں ان کو دے دیتے ہیں. اور میں نے اس کے لیے کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی اور حکمت چاہیے کہ کن چیزوں کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس کا پروویژن بہت سی جگہوں پہ موجود ہے. بہرحال یہ آپ نے خود ایکسپلور کرنا ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے, یا تو یہ کریں یا پھر ہم اس کے لیے راستہ بنائیں. اور میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ راستہ بنایا ہے, ناروے میں بھی, UK میں بھی, اسپین میں بھی, بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے کیا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ان سے پیریوڈیکلی وہ پوچھتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو کنوکشن ہے اور کلیئرٹی ہے اور آپ کچھ کر رہے ہیں, اس کے بہرحال ساری چیزیں آپ آن ریکارڈ, آپ کو اگر سسٹم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ آپ کے پاس ہے, تو بہرحال وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ اسکرین کے حوالے سے میں بس ایک بات یہ کہوں گا, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ اس کو فائر
اور کسی ایسی چیز کو، کوئی نائف ہے، آپ اسے ہاتھ لگانے دیتے ہیں؟ آپ اسے پوائزن یا ایسڈ ہے آپ اس کو ہاتھ میں لینے دیتے ہیں تاکہ زندگی میں ایسڈ سے تو کبھی، اگر میں کبھی بھی ایسڈ نہیں دوں گا تو ایسڈ کو کیسے ٹچ کرے گا؟ آپ اس کو ڈٹرجنٹس اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ایک انفینٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. آپ یہ کپڑے پہ استری کرنے والی جو چیز ہے وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ چلو تم کرو، کیونکہ بڑے ہو کر تو تمہیں اس کو یوز کرنا ہے، آپ دے دیتے ہیں. آپ اس کو کوئی شارپ آبجیکٹ اور نائف اور کوئی ایسی سیزر آپ اسے دیتے ہیں؟ شارپ سیزر آپ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک تمہیں یہ شعور نہیں آ جاتا کہ یہ جو شارپ سیزر ہے اور شارپ نائف ہے یا ایسڈ ہے یا جو بھی ایسا آبجیکٹ ہے، اس کے کچھ پوٹینشیل ڈینجرز بھی ہیں، اس کے اندر کچھ مسئلے بھی ہیں، تو جب تم اتنے اویئر ہوگے اور تم اتنا چیزیں دیکھ لو گے تو پھر تم یہ چیز کرو گے. تو کہاں تو ابھی ہم اس پہ ٹرسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں تم اپنے پیس پر اپنے شوق سے بھی سینسیبل چیزیں سیکھ لو گے انشاءاللہ. یہ ٹرسٹ ہم نہیں کر پا رہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ابھی اس وقت اس کو تیزاب کی بوتل اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ بڑے ہو کر پھر تیزاب کی بوتل کیسے لے گا. آپ اس چیز کو سوچئے گا، یہ جو ہم چھوٹی عمر میں اس لیے دے رہے ہیں. کچھ لوگ بچے کی پٹائی بھی اسی لیے لگاتے ہیں، کچھ لوگ بچے کا امتحان بھی اسی لیے لیتے ہیں. زندگی تو بڑی ٹف ہے تو اس وقت تو ہوگا. ارے بھائی زندگی بہت ٹف ہے تو پیدا ہونے کے بعد آپ اسے کھڑا کر دیں، آپ اسے دھوپ میں ڈال دیں، آپ اسے باہر کھڑا کر دیں. آپ پیدا ہوئے بچے کو اتنا پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ موسم سے کیوں بچاتے ہیں؟ اس کو اتنا پہنا کے لپیٹ کے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی اپنی ریزیلینس، بچے کی اپنی کیپیسٹی، بچے کی اپنی گریجولی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. شروع میں جب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس چیز سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو تب تک آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس دوران میں آپ اسے سکھاتے ہیں. وہ ساری چیزیں وہ آپ سے سیکھتا ہے، وہ خود سیکھتا ہے. یہ بھی نیچرل لرننگ میں سیکھے گا. وہ دیکھے گا کہ آپ کن چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا چیزیں، اور پھر آپ اسے آپ اسے دیں گے. لیکن وہ ٹائم جہاں بچے کے سینسز ڈیولپ ہونے ہیں، اس کی امیجینیشن ڈیولپ ہونی ہے، اس کی اٹینشن اسپین ڈیولپ ہونا ہے، اس کی چیزوں پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ ہونی ہے، اس ٹائم پر ایک بچے کی کنسنٹریٹ کرنے، آبزرو کرنے، آؤٹر ورلڈ میں نیچر کو آبزرو کرنے، اپنی امیجینیشن، اپنا پریزنس آف مائنڈ، ابھی یہ چیزیں اتنی اہم ہیں. اس کو ہم نے سوشل میڈیا یا جو ایون لرننگ ایپس، کوئی دنیا کی کوئی ایپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیچرل انٹیلیجنس کی کاسٹ پہ تو نہیں دینی چاہیے نا. این آئی کی اہمیت اے آئی سے تو زیادہ ہی ہوگی نا بھائی. این آئی از نیچرل انٹیلیجنس وچ دا چائلڈ از بلیسڈ ود، الحمدللہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری زندگی حرام کریں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کم از کم 10 سال کے لیے تو اپنے آپ کو ذرا سا دیکھیں کہ ایک بچے کو اس لیول پر آنے تو دیں. آپ کو پتہ ہے بچہ، چھوٹا بچہ جب وہ خود کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے تو ہم اس کو کھڑا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ میں اس کو پکڑ کے کھڑا کر دوں تو اس کی ہڈیوں پہ زور، ابھی وہ گریجولی اپنی اسٹرینتھ لے رہا ہے اور وہ اپنی اسٹرینتھ خود پکڑے گا اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ. اب باقی یہ جو چیز ہے موبائل، یہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ تو بعد میں دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اس کے پاس یہ شعور ہو کہ وہ کسی صحیح کام میں اس کو استعمال کرے. سر اگر بچہ لرننگ مٹیریل، کتابیں، ٹولز خراب کرتا ہے تو کیا کیا جائے؟ میں ٹولز، کارڈز اور کتابیں ان کی رسائی میں رکھتی ہوں لیکن وہ پھاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا حکمت عملی اختیار کروں؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بچہ بھی کتاب پھاڑتا نہیں ہے، بلکہ کتاب اس سے پھٹ جاتی ہے. یعنی بچہ جب کسی کتاب کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ لرن کرتا ہے. یہ بات وہ سیکھتا ہے جب کسی کتاب کو کھولتا ہے اور زور سے کھول دیتا ہے اور کتاب کی بائنڈنگ اس سے تھوڑی سی اسٹریچ ہو جاتی ہے تو بچے کو سمجھ آتا ہے ہو اس کو اتنی زور سے نہیں کھولنا تھا، اس لیے کہ وہ تو زندگی میں پہلی دفعہ کھول رہا ہے. جب وہ کسی کتاب کو پکڑتا ہے اور وہ گر جاتی ہے اور اس کی اسپائن ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو پیج کھولنے اور پلٹنے میں پھٹ جاتا ہے، تو جو اہم بات ہے، پوری بات کو پہلے یہ سمجھیے، میرے بچے نے کتاب پھاڑ دی اور ٹول خراب کر دیے، اس کو میں کہوں گا کہ ہم اس کی نیت پر اور اس کے ارادوں پہ، مطلب پھاڑنا اور خراب کرنا نہیں ہے، یہ تو یہ کہ وہ کیا جان بوجھ کے کر رہا ہے، کیا وہ واقعتاً اس کی نیت تھی کہ یہ کرے. اس کی ہینڈلنگ بھی وہ گریجولی سیکھے گا، اور ہینڈلنگ بھی ایک پروسیس ہے نا. کتاب کو اس طرح سے پکڑنا کہ وہ خراب نہ ہو، یہ بھی آہستہ آہستہ آئے گا نا. یہ عمل ہر انسان سے ہوا ہے، یہ عمل مجھ سے اور آپ سے بھی ہوا ہوگا جب ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی کام کیا ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ یہی وہ مارجن ہے جو ہمیں دینا ہے. اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ ٹولز کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ کسی ٹول سے وہ کام لینے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے وہ ٹول نہیں بنا.
اس کے نتیجے میں خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹول کو کسی ایسی جگہ اپلائی کر رہا ہے, کوئی ایسی چیز اس سے کر رہا ہے جو اس کو پانی میں نہیں لگانا تو پانی میں لے گیا, یا کوئی, جب وہ یہ کام کرتا ہے تو بھی اس کی لرننگ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا تھا. اس کے لیے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں. ٹولز جب آپ بچوں کے لیے لیں, خاص طور پہ جو پہلا ٹول ان کے لیے لیں, تو آپ نے سیفٹی تو دیکھنی ہے کہ سیف ہو وہ چیزیں. ظاہر سی بات ہے ایج اپروپریٹ ہوں, شارپ چیزیں بھی بچے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے حکمت چاہیے, اور آپ پریزنس ہو آپ کی کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ اگر آری استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اسکرو ڈرائیور استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ بھی موجود ہیں اور آپ ساتھ میں اس کے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ٹول ایسا ہے جو خراب ہونے والا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ میں خراب ہوگا, تو آپ بہت ایکسپینسو نہیں لیں. آپ پہلی دفعہ آپ وہ لیں جو کہ خراب ہونے کے لیے ہے, اس کے بعد اگلی دفعہ وہ لیں جو کہ ایک بہت اچھا بہترین ٹول ہے. ٹولز کو اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ٹولز کو رکھتے کیسے ہیں, ٹولز کو رکھتے کہاں ہیں, اس پہ ایک پورا ڈسکشن کریں. آپ اپنی لائف بتائیں کہ ہم فلاں ٹول کیسے خراب ہوا, یہ ایک اسٹوری سنائیں. آپ بتائیں کہ یہ ٹول جب خراب ہوتے ہیں تو ہم ان سے کام نہیں کر پاتے. ٹیچ نہیں کریں, اپنی اسٹوری سنائیں, آپ ایک واقعہ سنائیں کوئی, اور آپ خود ٹولز کا جب استعمال کریں گی وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ ٹول کیسے استعمال کر رہی ہیں. تو اس میں جو احتیاطی پہلو ہوتا ہے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے, اس کو وربلائز کریں. مثال کے طور پر آپ نے ٹول استعمال کیا, آپ نے کسی ایسی گیلی جگہ پہ یہ میں نے گیلی جگہ پہ رکھ دیا, گیلی جگہ پہ تو نہیں رکھتے, اس سے تو خراب ہو جاتا ہے, میں نے کیا کیا, نہیں چلو. پھر آپ نے کہا ہاں اس کو ڈرائی پلیس پہ رکھنا ہے. پریکاشنری جو تھنکنگ ہے وہ آپ جیسے ویزیبل کر دیں, اس کو ہم کہتے ہیں ماڈلنگ. آپ نے ٹولز کو رکھنے کی ایک جگہ بنائی ہے, آپ نے ٹولز کے احتیاط کے حوالے سے ایک آدھ کہانی سنائی ہے, آپ ٹولز کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں, اس میں جو پریکاشنری میجرز ہیں اس کو آپ یعنی تھنکنگ الاؤٹ کرتے ہیں. آپ جیسے آپ بولتے ہیں, آپ جیسے ایک سیلف ٹاک ہے, یہ تم خراب ہو جائے گا, میں نے یہ کیا کیا, میرے یہ کرنے سے یہ خراب ہو جائے گا. یہ کانورسیشن ہونی چاہیے اور بچے کو سننی چاہیے. تم نے یہ کیا کیا, تم یہ کر رہے ہو تو خراب ہو جائے گا, تم نے اس کو موڑ دیا, تم نے خراب کر دیا, اس سے ہمیں باہر آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ یہ حکمت ہمیں عطا کرے. فاطمہ صاحبہ فرمائیے. میرا سوال میری 12 سال بیٹی کے حوالے سے ہے. ابھی وہ 7ویں جماعت کے اندر طالب علم ہے. وہ ہوم اسکولنگ پہ آنا چاہتی ہے. اس کے جو 2 بہن بھائی ہیں وہ ہوم اسکولڈ ہیں. اگر وہ گھر میں پڑھتی بھی ہیں تو پھر اگر آگے ایک بندے نے ڈاکٹر بننا ہے یا آگے ویسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ڈگری گھر میں مطلب کس طریقے سے اچیو کرے گا. آپ نے جیسے کہا کہ نیٹو لینگویج جو ہے نا بچے کی اس میں بات چیت کرنی چاہیے. تو ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے تھے ارلیئر, تو وہاں پہ وہ اردو بھی سن رہی تھی اور میں اس کے ساتھ انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتی تھی. تو اس سے ہوا یہ کہ اس کو انگریزی پہ بھی بہت عبور حاصل ہو گیا کہ وہ اپنی جو جذبات ہیں ان کو بھی وہ ڈیپلی ایکسپریس کر سکتی ہے اور وہ لکھ بھی سکتی ہے ڈیٹیل اپنی اسٹڈیز کے اندر انگریزی کے اندر. آپ وضاحت کریں گے کہ جو آپ نے بات بولی کہ اپنی زبان کو آپ فرسٹ اس پہ رکھی پرائرٹی پہ. فرض کیجئے کہ ٹانگوں کا ٹرانسپلانٹ کروا لیں اور ہم کسی چیتے کی ٹانگیں لگوا لیں کیونکہ اس میں ہم تیز دوڑ سکتے ہیں, اور اپنی ٹانگوں کو ہم چھوڑ دیں. پھر ایک زندگی ہم گزاریں اس میں, اور پھر ہم کہیں کہ میں جو دوڑ رہا ہوں چیتے کی ٹانگیں لگا کے تو مسئلہ کیا ہے. لیکن جو ہماری اپنی ٹانگیں ہیں نا, یہ اس کا علم اللہ کو ہے. دیکھیے ایک بات پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمارے منہ میں وہ پنجابی زبان یا سرائی کی زبان یا پشتو زبان یا سندھی یا بنگالی یا اردو وہ ہمارے منہ میں رکھے. ایک زبان اس نے دی, ہم نے اس کی ری انجینئرنگ کر لی. اس سے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس کو چھوڑیے, میں ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ جس علاقے میں رہتی ہیں اس علاقے میں اگر 200 درخت نان نیٹو لگا دیے جائیں, بالفرض آپ لاہور میں رہتی ہیں, بالفرض آپ ملتان میں رہتی ہیں, کوئی نان نیٹو 200 ٹریز وہاں لگا دیے جائیں, اس سے جو نقصان ہوگا اگلے 100 سالوں میں آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بات ہوئی ہے نا, اصل میں زبان صرف ابلاغ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, وہ ایک تہذیبی روایات اور اقدار اور خاندان کی ایک پوری
میموری ہے اس کا ایک ٹرانزیکشنل میموری ہے اس کا امین ہوتی ہے. مطلب اس کے جو فنکشنز ہیں وہ تو ابھی زبان کے حوالے سے میرے کچھ ویبینارز یہاں موجود ہیں, اس میں بھی میں نے عام مطلب کوشش کی ہے کہ جارگن فری گفتگو کروں اور عام فہم بات, اس کے اوپر بھی 2-3 کم از کم ہوں گے میرے لیکچرز زبان کے حوالے سے, وہ دیکھ سکتی ہیں. اصل میں دیکھیے وہ بچہ جو بہت عرصے اسکول گیا ہے جہاں 2 چیزوں کو اہمیت نہیں ملی, شوق کو اہمیت نہیں ملی, سوال کو اہمیت نہیں ملی, اور اس کا جو سینس آف سیلف ورتھ ہے وہ اس کی پرفارمنس سے جوڑ کے دکھایا گیا. 3 کام کر لیں آپ, بہت عرصے کسی ایسے سسٹم میں رہا ہے جہاں اس کا سینس آف سیلف ورتھ اس کے آؤٹ پٹ سے جڑا ہوا ہے, سوال کو اہمیت نہیں ہے, شوق کو اہمیت نہیں ہے. اب جب ہم اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور کسی دوسری نیچرل لرننگ کے ماحول میں لاتے ہیں تو کچھ وقت لگے گا, لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ وقت لگے گا, آپ اس کے لیے 1-1.5 سال کا پیریڈ لگے گا. مطلب یعنی میرا شوق اہم ہے, میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں. 7ویں جماعت میں میرا اپنا واقعہ ہے کہ میں 7ویں جماعت میں ہم نے ایسا کارنامہ کیا کہ کوئی ٹانگ اپنی توڑ لی, ٹانگ پہ پورا پلسٹر چڑھا. ٹانگ استعمال نہیں کی میں نے کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے. تو جس دن میرا پلاسٹر ٹانگ کا کھولا ہے اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ ٹانگ زمین پہ رکھیے, مجھے ایسا لگتا تھا میں تو ایک ٹانگ کے اوپر زندگی گزار رہا ہوں, مجھے تو دوسری ٹانگ کے اوپر میرا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ چلیں, آپ قدم بڑھائیں. میں قدم بڑھا ہی نہیں رہا, میں نے کہا میں گر جاؤں گا, میں نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا مجھے آگے لائے اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا, اور اب مجھے ایسا لگا کہ میں یہ پاؤں قدم یعنی ٹانگ زمین پہ رکھوں گا تو نیچے گروں گا, لیکن جب میں نے زمین پہ رکھا تو میں نیچے نہیں گرا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اپنی وہ صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی تھی صرف 2-3 مہینے کے لیے میں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑا. اس کے بعد مطلب میرے لیے دوبارہ جب مجھے استعمال کرنی پڑی تو مجھے کتنی مشکل ہوئی نا. تو بچوں کو بھی مشکل ہوگی. ایک عرصے سے کسی نے ان سے سوال نہیں لیا, ان کا سوال اہم نہیں ہے, ڈسکشنز نہیں ہوا, ان کا ایک ہی کام تھا, کوئی بس وہ امتحان کی تیاری کرتے چلے جانے کو تعلیم سمجھتے ہیں. بہت سے بچے انہیں لگتا ہے تعلیم کیا ہے, ہوم ورک, کلاس ورک, ہوم ورک, کلاس ورک, ہوم ورک, کلاس ورک, ٹیسٹ. تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیح میں نا ایک بڑا والا ہوتا ہے اور پھر تسبیح کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے 10 دانوں کے بعد ایک چھوٹا سا ایک آئے گا, اور اس کے بعد پھر یعنی سمجھ لیں تسبیح میں 3 ٹائپ کے دانے ہوتے ہیں. ایک تو بالکل ایکول ہوتے ہیں, وہ 100 کے قریب ہوتے ہیں. دوسرے جو ہیں وہ ایک لمبا والا ہوتا ہے اور ایک سب سے لمبا ہوتا ہے. تو وہ ہوم ورک, کلاس ورک, ہوم ورک, کلاس ورک, ہوم ورک, کلاس ورک, ٹیسٹ, ہوم ورک, کلاس ورک, ہوم ورک, کلاس ورک, ٹیسٹ, اور پھر ایک بڑا والا آتا ہے ایگزام. اس سے نکالیں, ٹھیک ہے, خود ہی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, پریشان نہیں. نجم الصبا صاحبہ. سر آپ نے کہا نا کہ اسکرین جو ہے وہ 10 سال سے کم عمر کے لیے بھی ہمیں احتیاط ہی کرنی چاہیے. سر میری بیٹی 3.5 سال کی ہے, تو وہ اکثر کتابوں میں کچھ چیز دیکھتی ہے جیسے ویل مچھلی, دمبے کی کھال وغیرہ اس طرح. تو میں اس کو کچھ چیزیں ویڈیو میں دکھانے لگ گئی ہوں, اس سے خوش ہوتی ہے اور مطلب ذرا اس کو اور انٹرسٹ ہوتا ہے. میں ہر چیز ظاہر بات ہے نیچر میں جا کے نہیں خود سے دکھا سکتے. میں غلط کر رہی ہوں, مجھے اس کو روک دینا چاہیے, یا پھر مطلب اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ ہے؟ اس نے برین کو دیکھ کے انٹرسٹ لیا کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا ہمارے سر میں دماغ ہوتا ہے نا, تو اس نے کہا اچھا مجھے دکھائیں. تو اب ظاہر ہے میں اس کو ویڈیو پھر مطلب نکال کے بہت اچھا سوال. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ جو کنسیپچولائزیشن کا سب سے بنیادی پروسیس ہے وہ اورل فارم میں کنورسیشنز کے اندر وہ سب سے زیادہ یعنی سمجھیے کہ وہ شعور کے لیے سب سے قیمتی ایکسپیرینس ہے, جو کہ نان ویژول ٹائپ کا ایکسپیرینس ہے. اس میں اورل کنورسیشنز بھی ہیں اور ٹیکسٹ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد ویژولز اور السٹریشنز اور فگرز اور ڈرائنگز اور تصویریں اور ان سب چیزوں کی بھی اہمیت ہے, وہ بھی اہم ہے, وہ پھر بعد میں آئے گا. اس تصویر یا ویژول ایکسپیرینس کے اندر بھی جو 2 قسم کے ہیں, ایک وہ ہیں جو اسکرین کے تھرو ہیں اور ایک وہ ہیں جو پیپر کے اندر ہیں, بک کے اندر ہیں, مطلب کتاب کے ذریعے, پیپر کے اوپر, پوسٹرز کے ذریعے. تو ان سب موضوعات پر بڑی کمال کی کتابیں موجود ہیں. آپ نے جو باتیں کی, برین کے بارے میں کہا, ویل مچھلی کے بارے میں کہا, آپ نے اوشن میرین لائف کے بارے میں, کسی بھی چیز, اسکوبا ڈائیور, کسی بھی چیز کے بارے میں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر بہت ہی خوبصورت, بہت ہی ڈیٹیلڈ تصاویر والی کتابیں اس موضوع کے متعلق موجود نہ ہوں. اور جب آپ وہ
اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ ساری نہیں کر سکتے تو کبھی آپ لائبریریز میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور کسی حد تک کتابیں کچھ آپ رکھ بھی سکتے ہیں. کمیونٹی میں ہیں تو کتابیں ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کہ چلو ویل مچھلی والی کتاب ہمارے پاس ہے اور ٹرین والی کتاب تمہارے پاس ہے اور کلاؤڈز والی کتاب ہمارے پاس ہے اور سولر سسٹم والی کتاب تمہارے پاس ہے, تو ہم لینا دینا بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ کتاب کے ذریعے جب یہ دیکھے گا, اصل میں اس میں جو اہم بات ہے, جب کوئی بچہ کسی انفارمیشن کو ریسیو کر رہا ہے تو کیا اس کے جو سینسز ہیں اس کے لیے, یہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جب ایک بچہ کسی انفارمیشن کو ایکوائر کر رہا ہے تو کیا یہ اس کے سینسز کے لیے اینستھیٹک ایفیکٹ رکھتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایسا جیسے اینستھیزیا دے دیا گیا. دیکھیں اسکرین کیا کر رہی ہے کہ بچے کے سینسز کو ویک کر رہی ہے. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, یہ ارریپلیسیبل لاس ہے, ارریپلیسیبل لاس. اور یہ میں بچے کی بات کر رہا ہوں, بچے کے لیے تو یہ بہت ہی کروشل ہے. ایون ہماری ایج کے لوگوں کو بھی اسکرین کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو لمٹ میں رکھنا چاہیے. اس کے اپنے کچھ پروٹوکولز اور پریکاشنز ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب بس اعتماد پہ قبول کرنے میں عافیت ہوتی ہے, ہر چیز کی وجہ شاید اتنی تفصیل میں نہیں پتہ لگتی. لیکن یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے مواقع انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. ابھی تو اس وقت صورتحال یہ ہے, آپ تو چلیں پھر بھی برین اور ویل کی بات کر رہی ہیں, لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ مطلب جو باہر جو تتلی ہے اس کو بھی ویڈیو میں ہی دکھا رہے ہیں, بکری کو بھی ویڈیو میں ہی دکھا رہے ہیں, مطلب وہ تو چڑیا کو بھی ویڈیو میں ہی دکھا رہے ہیں. تو وہ مطلب یہ تو ایک دوسرا انتہا ہو گئی. تو ایک آخری سوال لیتے ہیں پھر آج کے سیشن کو کلوز کریں گے انشاءاللہ. کہ میری بیٹی 13 سال کی ہے اور باقی تو بچے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. اب میری بیٹی جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہوم اسکولنگ مطلب پڑھا جا سکتا ہے, اپنے اوپر ابھی کانفیڈینس نہیں رکھتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی سیلف آرگنائزیشن میرے اندر ہے نہیں, تو کبھی مطلب پڑھ لیتی ہے کبھی نہیں پڑھتی ہے. اس کو سوشلائزیشن کا ہے کہ اس کے فرینڈس یا کوئی اس کا سوشل سرکل نہیں رہے گا, بیکاز وہ ویسے بھی خاموش مزاجی ہے, اس کی زیادہ اسکول میں بھی بہت زیادہ دوست نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے وہ, اور کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں ہوم اسکولنگ. اب دیکھیے اگر ایک انسان بہت عرصے بیساکھی کے ساتھ چلتا رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیساکھی کے بغیر بھی چل سکتا ہے اور زیادہ اچھا چلے گا, آسانی سے چلے گا, مزہ آئے گا چلنے میں بغیر بیساکھی کے, لیکن اسے بیساکھی کے اوپر ایک عادت ہو گئی, عادی ہو گیا بیساکھی کے اوپر, تو اس کو تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے اس میں. لیکن ڈرنا نہیں چاہیے, حوصلہ دیجیے. بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام کیجیے, ٹھیک ہے, بچوں کے اندر سے امیج کانشیسنس ختم کیجیے, سیلف اسٹیم پہ کام کریں اور اس پہ ڈسکشنز کریں. اس کے پاس کنوکشن ہونی چاہیے یہ کام کرتے ہوئے. صرف اس وجہ سے کہ اچھی لگے گی ہوم اسکولنگ, یہ ریزن انف نہیں ہے. آپ کے پاس کنوکشن ہے اس کام کے لیے, پھر کیجئے. وہ 4 دوستیں کر رہی ہیں, فلانا کر رہا ہے, اچھا لگے گا, چلو کر کے دیکھتے ہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کنوکشن ہونی چاہیے, بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دوستیں تو بہرحال آدمی مطلب کوئی بھی بندہ جو بھی اس کو دوستیں تو مطلب وہ تو مینٹین کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آرگنائز کی بات بھی یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ سیکھ لیتے ہیں. اصل میں وہ بچے جنہوں نے یہ اپنے بارے میں سنا کہ تم پھوڑ ہو, تم آرگنائز نہیں ہو, تم کب آرگنائزڈ ہوگے, تم آرگنائز کیوں نہیں ہوتے, تم کوئی چیز اپنی جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے, تمہیں تو کتنی دفعہ سمجھایا تم بھول جاتے ہو, تم بھی آرگنائز ہو جاؤ. وہ بچہ جس نے اپنے بارے میں یہ جملہ سنا ہے کہ تم آرگنائزڈ نہیں ہو, اس کے لیے آرگنائزڈ ہونا مشکل ہے. دوسرا کیس وہ ہے جو ٹھیک ہے وہ بھی آرگنائزڈ نہیں تھا, لیکن اس نے ایسے جملے سنے نہیں, اس کے آرگنائز نہ ہونے کو ایشو نہیں بنایا گیا. اس کی والدہ بہت آرگنائز تھیں, والدہ کا کمرہ بہت آرگنائز تھا, گھر کی باقی چیزیں بڑی آرگنائز تھیں, بچہ آرگنائز نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اس نے سنا نہیں. اس کے اوپر اس کا جو پرسیپشن آف سیلف ہے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اصل میں جب ہم ایک بچے کو بار بار یہ جملہ بولتے ہیں کہ تم کب آرگنائزڈ ہوگے, تم سے تو تمہارا تو ہمیں حسرت ہی رہی کہ تمہاری بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اس طرح کے جب ہم ٹونٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں بعد میں بھی پھوڑ ہی رہتا ہے. لیکن ایک بچہ اگر فرض کیجئے کہ آرگنائزڈ نہیں ہے, لیکن اس نے ایسی باتیں نہیں سنی اور اس کا سیلف اسٹیم ہم نے لو نہیں کیا, اس کے اندر امیج کانشیسنس نہیں ہے, وہ چیزوں کو سوچتا ہے, الحمدللہ اس کا اپنا سینس آف آئمنس
صحیح جگہ پر اس کی سینس آف سیلف ورتھ موجود ہے, سیلف اسٹیم لو نہیں ہوئی ہے, اس نے اپنے بارے میں ایسے جملے نہیں سنے ہیں. تو ایسے لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں, شادی سے پہلے آرگنائز نہیں تھے, شادی کے بعد ہو گئے آرگنائز. بہت سے لوگ اپنی لائف میں ایک خاص ایج تک ایسی لاؤبالی پن تھا, بعد میں الحمدللہ ایک 20 سال کے بعد ٹھیک ہو گئے. تو یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کی ریزنز آف ریپیوٹیشن بگاڑ دی گئی ہیں تو اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر اس کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے لیکن اس مسئلے کو ہم نے اس کی ریزن آف آئیڈینٹی نہیں بنایا, تم آرگنائزڈ نہیں ہو, دس شوڈ ناٹ بیکم ہر ریزن آف آئیڈینٹی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اف شی از نون فار بینگ ان آرگنائزڈ, اٹ از لائکلی دیٹ شی ول کنٹینیو ٹو لیو لائک دس. تو ہم کسی بچے کے ریزنز آف ریپیوٹیشن کو کریکٹ کریں, اس کی جو سینس آف آئیڈینٹی ہے, اصل میں یہ بہت حساس معاملہ ہے. اور اسی طرح سیلف اسٹیم کی بات ہے, اسی طرح امیج کانشیسنس کی بات ہے. یہ جو ایک ایک لفظ ایسا ہے جس کی اپنی تفصیلات ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. بہرحال آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے کہ آپ تعلیم, تربیت اور ان موضوعات کے لیے آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا. نہیں تو ابھی تو زندگی میں سب لوگ اتنے بزی ہیں, تعلیم, تعلق, تربیت, خاندان, میری ذات, میری اصلاح, اپنے اوپر کیسے کام کروں, ان موضوعات کے علاوہ ہر موضوع, مطلب فلاں گاڑی آئی ہے, فلاں چیز آئی ہے, فلاں کا کیا بیان ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے, یہ والی چیزیں بس اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. ہمارے موضوعات, ہماری دلچسپیوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو ہم ابھی اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کی نشست سے ہم سب کو کوئی خیر حاصل ہوا ہو. اللہ کرے کہ ہم سب کے عمل میں لانے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.